دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کا یہ جو نیا فیز ہے ان کی پولیٹیکل سٹرگل کا، پلس ان کے جو باقی الائز یا ساتھی ہیں، یعنی اب 6 پارٹیوں پر مشتمل گویا یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہاں تک کامیاب ہوں گے، یعنی ان کی کیا مقاصد کیا ہیں، اور ان میں وہ جو امکان کامیابی ہے وہ کیا ہے، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا حاصل ہو سکے گا۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو لیٹسٹ ان کی آپس میں کانفرنس ہوئی ہے یا میٹنگ ہوئی ہے 6 پارٹیوں کی، جس کی قیادت ظاہر ہے مین پارٹی کی حیثیت سے ودن 6 پارٹیوں میں مین پارٹی JUI ہے، جناب فضل الرحمان ہے، اس کے علاوہ محمود اچکزئی صاحب پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے بزنجو صاحب، اور اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث ہے، JUP نورانی کے اویس نورانی صاحب ہیں، اسی طرح ایک آدھ اور چھوٹی پارٹی، یعنی جو صاحب کا 9 تھی ان میں سے 3 نکال لیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ANP، باقی 6 کا جو اتحاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اب ایک تحریک شروع کر چکے ہیں جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل تحفظ موومنٹ، یعنی آئین پاکستان کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے، تحفظ آئین تحریک کو وہ کہتے ہیں، جس کا پہلا ایک کنونشن ہوگا اسلام آباد میں بہت جلد، پھر 19 مارچ کو اس کی ایک عوامی طاقت کا اظہار ہوگا ایک بہت بڑے جلسے کی صورت میں لاہور میں، پھر 23 مارچ کو کراچی میں ہوگا۔ یہ تو ہے گویا ایک عوام کی میسو لیول پر موبیلائزیشن، لیکن یہ موبیلائزیشن ظاہر ہے اس مارچ کی طرح نہیں ہے جو پہلے مولانا صاحب نے ایکسرسائز کی تھی آزادی مارچ کی، یہ گویا اس طرح نہیں ہے، یہ ایک سیڈنٹری نیچر کا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں شمولیت اختیار کریں۔ ظاہر ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو ان کے یہی ہیں کہ آئین کا تحفظ کیا جائے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اونکہ جو الیکٹورل ایکسرسائز ہے یا موجودہ سیٹ اپ ہے، اس میں غیر آئینی انداز سے غیر آئینی طاقتوں نے مداخلت کر کے بنوایا ہے، تو اس کو گویا انڈو کیا جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں، آئین پاکستان کے مطابق کروائے جائیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ ہیرا پھیری کرنا ہو، لہذا اور یہ امیڈیٹ کروائے جائیں کہ موجودہ حکومت ایک تو ہے جیلی، دوسرا بہت ناکام قسم کی ہے، نالائق قسم کی ہے، تو اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ عوام جو ہیں وہ پس گئے ہیں مس مینجمنٹ کے بوجھ کے تلے، مہنگائی کے تلے اور جھوٹ اور یوٹرن کے تلے، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ تو اس والے سے یہ ان کے مقاصد ہیں۔ اب ان مقاصد کے حصول کے لیے ان کا موڈس اپرینڈی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ بالآخر، یعنی سادہ لفظوں میں، جلسے ہوں گے۔ اب جلسوں سے ظاہر ہے حکومتیں تو ختم نہیں ہوتی، یعنی ایک متشدد مارچ ہو تو اس سے شاید ممکن ہو، اس میں بھی شاید کی بات ہے، لیکن سمپلی پرامن جلسوں سے بہرحال حکومت جتنی بھی نازک ہو نہیں ختم ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت تو بہرحال ختم نہیں ہوگی، ہو سکتی ہے، لیکن اس مارچ اس تحفظ موومنٹ کی وجہ سے نہیں ہوگی، اس کے اگر ختم ہوتی ہے تو فیکٹرز یا عوامل مختلف ہوں گے، اس سے ڈفرینٹ ہوں گے، لہذا پھر یہ کیا حاصل کر سکیں گے، یعنی مولانا اور ان کے ساتھی جو آئین تحفظ تحریک کے رواں یعنی کہ کارواں کے لیڈر ہیں، وہ کیا حاصل کر سکیں گے؟ وہ حاصل یہی کر سکیں گے، نیک نامی حاصل کر سکیں، سادہ لفظوں میں، کہ بہرحال سیاست میں سمپلی بیٹھ جانا، منظر عام پر نہ رہنا، لائم لائٹ لینے کی کوشش نہ کرنا، اپنے ورکرز کو ہمیشہ ہوپ فل، چارجڈ، انسپائرڈ نہ رکھنا اور ڈائنامک نہ رکھنا، اور لیڈرشپ کا متحرک نہ ہونا، سٹیج سے غائب ہو جانا، یہ گویا ایک زہر ہلائل ہے، یہ ایک مہلک نسخہ ہے۔ لہٰذا مولانا کیونکہ شریوڑ سیاستدان ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرتے نظر آئیں،
وہ اپنے جو ورکرز ہیں، اپنے ووٹرز ہیں، وہ ان کو چارج رکھیں، ان کو انسپائر رکھیں، ان کو پر امید رکھیں. تو اس لیے یہ ایکسرسائز جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اور اس کو اس طرح لمبا کریں گے کہ جب بھی کوئی چینج آئے ظاہر ہے اس تک یہ چلے، کیونکہ یہ گویا ایسی لسی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ لسی جتنی چاہے بڑھا لو، نیند اور لسی جتنی چاہے بڑھا لو، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور یہ آئین تحفظ موومنٹ اس قسم کی چیز ہے، اس قسم کا نسخہ ہے کہ مولانا چاہیں تو کئی سال چلا سکتے ہیں، چاہے تو کئی مہینے چلے. جو ہی کوئی ایسے آثار نظر آئیں کہ چینج پاسبل ہے تو ظاہر ہے اپنا ویٹ اس چینج کے حق میں ڈالیں. اور ان کے لیے چینج کا مطلب یہی ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں. اور اب باقی بھی پولیٹیکل فورسز چاہتی یہی ہیں، لیکن اب اس منزل تک پہنچنے میں ظاہر ہے ایک خاص یعنی موڈس اپرینڈی چاہیے، خاص قسم کی ایک سیٹ اپ چاہیے، ایک مختلف فورسز کا کنورج ہونا اس میں ضروری ہے. لہذا ان کا وہ راستہ ہے جو نون لیگ، پیپلز پارٹی، باقی پارٹیاں ہیں، کہ وہ بالفرض ایک آپشن یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج لا کر پھر ایک عبوری سیٹ اپ بنا لیں. عبوری سیٹ اپ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ آئینی ٹرمز میں وہ عبوری ہو، یعنی کوئی بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہو لیس پیپلز پی ٹی آئی، تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو کروا کے نیا الیکشن کروا دے. اس سے یعنی یہی ایک طریقہ کار ہے. اور ایون مولانا صاحب خود فرماتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج بھی ایک بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. تو گویا وہ بھی عملی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو اسی راستے سے آنی ہے. محض اس وجہ سے کہ کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں بہت بڑے جلسے ہو گئے ہیں، ظاہر ہے اس وجہ سے تو کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، کوئی حکومت ختم نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی پارٹی انٹیکٹ رہے گی، آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہوپ فل رہیں گے، کچھ کرتے آپ نظر آئیں گے، کچھ للکارتے اور گرجتے برستے آپ نظر آئیں گے. اس کے علاوہ یعنی یہ جو لانگ ٹرم پولیٹیکل ڈائنامزم کی بنیاد پر آپ اپنے ووٹنگ اسٹرینتھ بڑھاتے ہیں یا پہلے والے موجود ووٹوں کو ریٹین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو زیادہ اٹیچڈ رکھتے ہیں، یہی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کے ختم ہونے کے اس تحریک کی وجہ سے کوئی چانس نہیں ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا، یعنی جو کنکریٹ رزلٹس میں فائدہ ہوگا، جو ہی الیکشن ہوں گے ظاہر ہے پرفارمنس اس میں بہتر ہوگی. کہ جب لوگ پہلے گویا کمر کس کے کھڑے ہیں میدان میں، تو الیکشن ان کے لیے ایک بہتر ایکسرسائز ہوگی اور بہتر اس کے نتائج برآمد ہوں گے. اس کے علاوہ دوسری طرف ظاہر ہے وہ بھی پارٹیاں یہی بات چاہتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار مختلف ہے. اس لیے مولانا صاحب نئے الیکشن اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ میں جتنے بھی پرموٹیشن اور کمبینیشن بنے، مولانا کو کچھ مل نہیں سکتا. یعنی مولانا یا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے بقول جن کی سیٹیں چرا کے محکمہ زراعت نے کہیں اور دی ہیں، لہذا نیا الیکشن ہو اور ان کی یہ تھریٹ موجود ہو اور اس جد و جہد کا اثر ہو، کیا نیا الیکشن معروف طریقے سے فری اور فیئر ہو، تو ظاہر ہے یہ اپنا جسے کے مطابق حصہ حاصل کر سکیں گے اور پھر نیکسٹ پولیٹیکل نظام کا ایک پروڈکٹیو اور افیکٹو حصہ بن سکیں گے. اور یہی اصل میں یعنی پاکستان کے مرض کا علاج ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جس کا جتنا حصہ ہے اس میں اتنے حصے سے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ایک عملی جامہ یا کانسٹیٹیوشنل صورت دے کہ کوئی حکومت میں بیٹھے، کوئی اپوزیشن میں بیٹھے، کوئی اپنے یعنی حکومت کو کرٹیسائز کرے، کوئی حکومت کو بہتر چلا کے عوام کو سروسز مہیا کرے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کسی بھی اگر امیڈیٹ بھی چینج ہے تو مولانا کو ظاہر ہے کوئی کیا اس میں کوئی خاص چیز تو نہیں ملے گی نا، انہیں تو بہرحال الیکشن سے ہی حاصل ہوگا. دوسری طرف جو باقی پارٹیاں ہیں ان میں نون لیگ بہت ہر صورت چاہتی ہے کہ الیکشن ہو وہ بھی، لیکن پیپلز پارٹی کو کوئی اتنا، اگرچہ وہ ٹیکنیکلی اور اصولی طور پر وہ بھی شامل ہے مختلف لیولز پر، لیکن انہیں پتہ ہے کہ انہیں کے پاس یعنی پیپلز پارٹی کے پاس جو کچھ اب ہے اس سے زیادہ مل نہیں سکتا، اس سے کم تو ہو سکتا ہے، مل نہیں سکتا. لیکن ان کو پھر بھی یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ جب کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ایک نارمل انداز میں ورک کرے گا تو ظاہر ہر ایک کو فائدہ ہوگا.
وہ ایک یعنی کنسیڈریبل اسٹرینتھ والی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا ایک پوری تاریخ ہے. تو اس حوالے سے کم از کم اگر ایک صوبہ اور سندھ ظاہر ہے ایک بڑا صوبہ ہے وہاں پر حکومت ہو تو ہمیشہ یہ پاسبلٹی ان کے کم بیک کی رہے گی. وہ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ ایک الیکشن ہاریں, دوسرا تیسرا بالآخر انہیں چانس مل سکتا ہے, یا کوئی ایسا پولیٹیکل کولیشن پرموٹیشن کمبینیشن بن سکتا ہے کہ جس میں ان کو پھر موقع مل جائے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا یعنی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنا پریشر برقرار رکھیں, اپنے انداز میں برقرار رکھیں, اور الٹیمیٹ گول جو ہے اس پر نظر رکھیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو کائنڈلی سبسکرائب فرمائیں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں اور باتیں کریں ہم سے. کمنٹس دے کے باتیں کریں یا آڈیو ویڈیو کلپس بھیج کے باتیں کریں. تو اب اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.